براہ راست آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد وزیر صحت پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ یہاں سے وینٹیلیٹرز ہم لوگوں نے کہیں اور شفٹ کروائے ہیں یا جو سہولتیں ہیں مریضوں کے لیے وہ ناکافی ہیں اور جو سہولتیں ڈاکٹرز کے لیے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ تو میں نے ان سے تسلی دی تھی، ان کو میں نے کہا تھا جی میں خود جا کے ساری سچویشن کو دیکھوں گی اور ساری رپورٹ لے کے آؤں گی۔ جو میرے پاس آج سامنے رپورٹ آئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کرونا پیشنٹس جو نشتر ہسپتال میں ہیں وہ ٹوٹل پیشنٹس 47 ہیں، 47 کرونا پازیٹیو اس میں 30 ہیں، کرونا نیگیٹو 1 ہے اور سسپیکٹڈ 16 ہیں۔ These are the total number of patients in نشتر۔ اب آ گیا تھا کہ جی ہمارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے تھے، ہمارے ٹوٹل ڈاکٹرز 27 انفیکٹ ہوئے تھے، نرسز 3، پیرامیڈکس 4، 34 تھے۔ اور اس زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 250 سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جسٹ ٹو ایکسکلوڈ جن کا ان کا کانٹیکٹ ٹریس کیا گیا تھا۔ تو اس کے اندر الحمدللہ جو ہمارے 27 ڈاکٹرز ہیں 26 آج ڈبل نیگیٹو ہو چکے ہیں، یعنی 2 نیگیٹو ٹیسٹ ان کے آ چکے ہیں کہ الحمدللہ وہ دے آر فری آف کرونا وائرس ناؤ اینڈ دے ہیو بین آسکڈ ٹو کم بیک۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس نشتر میں ہیں، ہی از بینگ لکڈ آفٹر، وہ ماشاءاللہ اے سمٹومیٹک ہیں لیکن ان کے جب تک ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آئے گا تب تک ہم ان کا وہ نہیں کر سکتے۔ نرسز کا اور پیرامیڈکس کے ٹیسٹ ابھی دے آر ویٹنگ فار دیئر ریزلٹس، ان کے ٹیسٹ گئے ہوئے ہیں، ٹیسٹوں کا ہم انتظار کریں۔ ایک اور جو بہت بڑی شکایت کی وہ یہ تھی کہ جی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ آپ سب کو ڈیٹیل دے دی ہے، آپ سب کے پاس ہے، آپ وہ ڈیٹیل دیکھ دیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ شروع میں زیادہ تر ہم نے طیب اردوگان ہسپتال میں دیا تھا، وجہ یہ کہ اس ہسپتال کو ہم نے مخصوص کر رکھا تھا ملتان کے لیے اور اپنا ڈی جی خان کے لیے کہ ایک ہی ہسپتال کو مخصوص اس لیے کیا جائے تاکہ باقی ہسپتالوں میں ایکسپوجر کم ہو۔ لیکن اب کیونکہ وہاں تعداد مریضوں کی مزید بڑھ گئی ہے اور نشتر میں اب ہمارے پاس ریکوائرڈ اکوپمنٹ وغیرہ سب کچھ ہے، تو اپنا نشتر کے وی سی صاحب نے کہا کہ وی ول بی ایبل ٹو لک آفٹر پیشنٹس، اور انہوں نے بیڈز جو ہیں یہاں نشتر میں مخصوص کر دی ہیں، آئسولیشن وارڈ ہے، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نشتر کے مریضوں کے لیے 35 وینٹیلیٹرز طیب اردوگان ہسپتال کے اندر جو ہیں وہ طیب اردوگان ہسپتال کے اپنے وینٹیلیٹرز ہیں۔ کسی نے نشتر سے کوئی وینٹیلیٹر یا ملتان سے کوئی وینٹیلیٹر کہیں نہیں کیا۔ میں نے سارا چیک کیا، سارا، کیونکہ آپ کوئی اکوپمنٹ گورنمنٹ کا موو نہیں کر سکتے جب تک۔ جو 35 وینٹیلیٹرز ہیں وہ طیب اردوگان کے اپنے ہیں اور ان وینٹیلیٹرز کو جو سٹاف جو رن کرتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے اپنے نشتر کے پلمنالوجسٹ اور نشتر ہی کے جو اینستھیزیولوجسٹ ہیں وہ لوگ رن کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو سپلائی کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں، ورنہ تو ایڈیکویٹ نمبر آف سپلائی ہے، 2 ہفتے، اگلے 2 ہفتے کے لیے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف سپلائیز از دیئر۔ اس کی سمری، بیلنس، یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جی کتنے ہیں ہمارے پاس، کتنے استعمال ہوئے ہیں۔ اور اپنا وی سی صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے بتایا ہے کہ ہر ڈاکٹر کو N95 کا ماسک دے دیا گیا ہے، ایک ماسک تقریباً 7 دن گزارا کرتا ہے، منگل کے منگل کو یہ وہ ماسک جو ہیں ان کے چینج کرواتے ہیں۔ سو دیٹ از ہاؤ دے آر بینگ ایشوڈ ویئر دی N95 ماسک آر کنسرن۔ جہاں تک ٹیسٹنگ کا تعلق تھا، شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے شاید لیب میں کوئی بہتری نہیں لائے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ملتان ان پہلے لیبز میں سے تھی جنہوں نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے تقریباً 3608 ٹیسٹ جو ہیں وہ ملتان نشتر کے لیب نے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو پازیٹیو نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہمارے یہاں کے مریضوں کے 3608 ٹیسٹ کیے۔ یہ اب الحمدللہ آج نشتر کے اندر لیول 3 کی لیب
جو ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہر ڈویژن پہ ایک لیب ہوگی لیول 3 کی، آج وہ لیول 3 کی لیب جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو گئی ہے. ڈاکٹر عباس نقوی از لوکنگ آفٹر دیٹ لیب. ان سے میری ابھی جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا وہاں ہیٹنگ کا پرابلم ہے، وہ آج ہم نے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ٹیسٹ جو ہیں پرفارم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ایک دن میں کیپیسٹی جو ہے ان دونوں لیبس کی ملا کے 300 to 400 ٹیسٹ پر ڈے یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے. اب آگے جی آگے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو لوگوں نے فیڈ ان کیا کہ شاید ہم یہاں ٹیسٹ لیب نہیں ڈیولپ کریں، لیب بھی یہاں باقاعدہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم لوگ مسلسل، میں وی سی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسری شام میری ان سے بات ہوتی ہے ریگارڈنگ ایکوپمنٹ، ریگارڈنگ کوئی ٹیسٹ کی سہولت، اگر کوئی آپ کو کٹس وغیرہ چاہیے اس کی سہولت ہم پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ پریس جو ہم کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی پنجاب میں دیکھ رہے ہوں گے، جو خوش آئین بات ہے وہ آپ کو ضرور ہمیں بتانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 4,227 پیشنٹس ہیں تو 90% ان میں سے یا تو اے سمٹومیٹک ہیں یا جو کیا کہتے ہیں مائلڈ سمٹمز کے ساتھ، جن کو شاید ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ہسپتالوں میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ باقی کمیونٹی جو ہے اس کے اندر پھیلاؤ نہ ہو. ساؤتھ پنجاب کے اندر 183 یعنی اس میں زائرین بھی شامل ہے جن لوگوں نے ریکور کیا ہے اور وہ اب نیگیٹو ہو چکے. اور ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد قدرے زیادہ ہے. اس وقت ہمارے پاس میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت کرٹیکل پیشنٹس ہیں میں آپ کو بھائی بتا دیتی ہوں تاکہ اس وقت ہمارے پاس 19 کرٹیکل پیشنٹس ہیں. جی پنجاب یہ وینٹیلیٹر پر ہے؟ نہیں، کرٹیکل پیشنٹ وہ ہے جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں چلا جاتا ہے، جو آکسیجن ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. آل آف دیم آر ناٹ آن وینٹیلیٹرز. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ریکورڈ جو ہیں وہ ہمارے کوئی تقریباً اب ہم کوئی 7.25 ساڑھے 7 اس وقت میرا خیال ہے 7 مریض ہیں ٹوٹل. میں آپ کو ایگزیکٹ اگر کہیں گے تو پوچھ کے ابھی بتا دوں گی. کوئی تقریباً 7 مریض ہیں جو وینٹیلیٹرز میں. ڈاکٹر صاحب یہ نشتر کے اس وقت ڈاکٹر کی طرح دوبارہ رپیٹ کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کتنے متاثر ہوئے تھے اور ان میں سے کتنے کی نیگیٹو آئے؟ 27 پازیٹیو تھے، 26 نیگیٹو ہو گئے. اچھا، ٹیسٹنگ سسٹم کیا واسطے کوئی ریزرویشنز ہیں؟ فگرز ہم کس طرح نکال رہے ہیں ٹیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ اچھا اب یہ کر لیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے نا آپ سوال بتائیے. آپ وہ ٹیسٹنگ سے جو سسٹم ہے نا اس پہ ریزرویشن ہے، کس طرح ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے آن لائن، جیسے میں نے ٹیسٹ کرانا ہے تو کیا آن لائن اپلائی کروں گا اس کو نام آئے گا؟ کیا اس میں تھوڑی سی ریزرویشن آ رہی ہے کہ آپ نے مینول کی ہوئی چیزیں؟ نہیں، میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کے بہت بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں وہ بھی اپنے سب کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے یہ کہنا کہ ہم سارے لوگوں کے ٹیسٹ کر دیں ناممکن ہے. لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی اپنی بڑھا دی ہے. انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ تک ہم تقریباً 5000 ٹیسٹ روزانہ کریں گے. ہم ٹیسٹ کن لوگوں کے کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے کر رہے ہیں جن کے کوئی سمٹمز ہوں یا کوئی کانٹیکٹ ہسٹری ہو. فار ایگزامپل کانٹیکٹ ہسٹری ہے، آپ کی کسی اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے، اگر آپ یہ ہسٹری دیں گے تو فری آف کاسٹ گورنمنٹ آپ کا ٹیسٹ بھی کر دے گی. ہم خود بھی کانٹیکٹس ڈھونڈتے ہیں. اس وقت آپ امیجن کریں کہ ہم نے کوئی تقریباً اس وقت 7000 سے زیادہ کانٹیکٹس ہی ڈھونڈ رکھے ہیں جن لوگوں کو ہم آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. پنجاب کے اندر 140 سے زیادہ ایسے علاقے ہیں چھوٹے اور بڑے جن کو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں اگر تعداد مریضوں کی زیادہ ہوئی ہے تو ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل ٹرانسمیشن کس طرح ہے. تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا علاقہ ہے، وہاں اس آج کے دن سے ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو تقریباً 12000 سے زائد ٹیسٹ رینڈم کیے جائیں گے. رینڈم کس کے کریں گے ہم؟ نمبر 1 وہ ہاؤس ہولڈز، جیسے فار ایگزامپل اس گھر کے اندر 4 کورونا پازیٹیو پیشنٹس ہیں تو اس کے ارد گرد جتنے گھر ہیں ان کو پک کریں گے، ان ہاؤس ہولڈز میں سے کریں گے.
وہ مارکیٹس جو کام کر رہی تھی، جیسے آپ کی یہ ہے سبزی مارکیٹ ہے، آپ کی پھل منڈی ہے، جو منڈیاں کام کر رہی تھی وہاں کے ورکرز کی ایٹ رینڈم کریں گے. وہ انڈسٹریز جو کام کر رہی تھیں، فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹری کام کر رہی تھی، آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کام کر رہی تھی، سارے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے جا کے ہم نے ایٹ رینڈم ٹیسٹ کرنے. پھر ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلز کے 3800 ٹیسٹ ہم نے میڈیکل پروفیشنلز کے جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ آج کل کام کر رہے ہیں، ان کی ساروں کی کرنی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے دارالامان ہیں، کچھ آرفنیجز ہیں، ان کو بھی پک کیا ہے کہ ان میں بھی کرنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ڈو رینڈم ٹیسٹنگ ان جیلز آلسو. تو یہ ایک باقاعدہ ایپیڈیمیولوجسٹ کے ساتھ جو ڈیزیز کی اسپریڈ کو باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں ان کی مطابق، اور یہ لمز اور یہ ساروں نے مل کے ہمیں یہ باقاعدہ بتایا کہ کس طرح ہم اگر یہ ٹیسٹنگ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ لوکل ٹرانسمیشن کس طریقے سے. پہلے ادھر لے لیں پھر آ سکتے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے فرمایا ابھی کے نشتر اور دیگر اسپتالوں میں آپ نے حفاظتی سامان دے دیا ہے. آج کا نہیں خارجہ کہتے ہیں نہیں، اور پی ایم اے بھی کہتی ہے کہ حفاظتی سامان نہیں دیا. تو کیا یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے یا ان کی بات درست ہے؟ اصل میں دیکھیں، وزیر خارجہ صاحب کو تو کسی نے کہا ہوگا نا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خیال میں یہ پورا نہیں دیا گیا. تبھی آپ کے سامنے جو اکوپمنٹ ہمارے پاس پڑا ہے، جو ایشو ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل دے دی ہے، تاکہ وہ جو سوال ہے کہ آیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا وہ سوال ختم ہو جائے. اور یہی رپورٹ جو ہے میں نے اپنا وزیر خارجہ صاحب سے کہا تھا کہ میں ان کو پریزنٹ کر دوں گی. اور آج ہمارے ساتھ اس کے اندر جو میں ابھی اکیڈیمک کاؤنسل کی اس میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، مسعود اعراج صاحب میرے ساتھ ہی تھے وہاں. پتہ نہیں آئے ہیں یا نہیں آئے، میں ان کو کہا تو تھا کہ یہاں ساتھ آ جائیں، لیکن وہ وہاں موجود تھے. اور میں صرف یہی بات کرنے آئی تھی اکیڈیمک کاؤنسل سے کہ کوئی کسی قسم کی چیز آپ سوچ رہے ہیں، کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی شکایت دور کر سکوں. تھوڑی سی ایکسپلینیشن. تب سے نشتر انتظامیہ کی طرف سے 50 ڈاکٹر اور 50 پیرامیڈکس کی ریکمنڈیشن بھیجی ہوئی آپ کے پاس، تاحال اس کی منظوری نہیں ہوئی. جبکہ اب قرنطینہ نہیں بن رہے ہیں، 100 بیڈ پر کورونا فیلڈ ہاسپٹل بھی بنا دیا گیا، وہ بھی نشتر سے ڈاکٹر مانگ رہے ہیں. تو ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہو جائے گی. 27 پازیٹیو ہو گئے تو تب ان کے پاس کام کرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں. دیکھیں جی، میرا خیال ہے ابھی یہ بات انہوں نے وی سی صاحب نے کہی ہے. اب پہلی دفعہ نشتر پچھلے ایک ہفتے کے اندر کرونا پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہم نے ان سے کہا ہے، جن کو داخل کر رہا ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ جو آپ نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں وہ بھجوا دیں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوئے ہیں، یہاں سارے سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں اور بالکل اسکیلیٹن سٹاف ہے جو کام. اسکیلیٹن سٹاف کا مطلب ہے آپ کو کچھ چند ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت آؤٹ ڈور کی جو اٹینڈنس ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، آدھے سے بھی کم ہے، آدھے سے بھی کم ہے، یا آپ یہ کہیے ہے ہی نہیں. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جتنا بڑا ہمارے پاس اس وقت تعداد ہے ڈاکٹرز کی نشتر میں، انشاءاللہ ہم اس سچویشن کے ساتھ مینج کر لیں گے. باقی جو انہوں نے مانگے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو دے دیں گے. جی ایک سیکنڈ. جی ایک سیکنڈ ایک منٹ بیٹا، پہلے ایک بندہ بات کر لینا. اچھا ایک منٹ، میں ایک بندے کی بات سن لوں پھر آپ کی بھی سنوں. اچھا میں آپ کو نہیں، میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں جی، ملتان کوارنٹین کے اندر ہمارے پاس اس وقت 652 ہیں، جس کے اندر پازیٹیو 155 ہیں. 408 لوگ فلائٹس کے تھرو آئے ہیں. جو ہمارے پاس پازیٹیو ہیں اس میں 117 بندے جو ہیں تبلیغی ہیں، اور زائرین میں سے 33 ہے، لوکل 5. نیگیٹو تبلیغی جو ہیں وہ 89 ہیں جو ہم نے ابھی وہاری سے شفٹ کی ہیں. نئے ڈی ایچ کیو کے اندر جس کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، وہاں اس وقت 24 مریض ہیں. ایک مریض مطلب یہ کہ سمپٹومیٹک ہیں، ایک مریض کو اس وقت نشتر شفٹ کیا ہے جس کو رینل کولک ہے. جہاں تک طیب اردگان ہاسپٹل کا تعلق ہے، اس وقت طیب میں ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹس جو ہیں
وہ ہے 20 تاریخ کو 98 جی یا مل جائے گی آپ دے دیں گے آپ جو چیز چاہیے آپ کو دے دیں گے یہ لکھ کے لائے اسی لیے کہ کہیں کو خدشہ نہ رہ جائے آپ کے پاس 1 سیکنڈ 98 ہے کرونا سسپیکٹ 1 ہے کسی اسپتال میں ویسے تو ان کے مطابق ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے اے سمپٹومیٹک جو ہیں وہ 53 ہیں 44 کو بالکل مائلڈ سمٹمز ہیں تو یہ آپ کو سارا ٹوٹل نیو ڈی ایچ کی ہاسپٹل کو کہہ رہی ہیں فیلڈ ہاسپٹل جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ گرلز ہاسٹل میں بنایا جا رہا ہے فیلڈ ہاسپٹل یہ ذرا ہاں جی دیکھیں مقصد یہ ہے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اے سمپٹومیٹک ہیں اور اگر آپ اپنے میجر ہاسپٹلس کے اندر اے سمپٹومیٹک پیشنٹس لے آئے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ اگر کسی کو واقعی سیریس ہوا ضرورت پڑی تو پھر ہم یہ کوشش کریں کہ فیلڈ ہاسپٹل اس وقت جو ہمارا وہ ہاسپٹل بن رہا تھا اس کے 2 فلورز کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیا ہے تبھی آپ کو بتایا وہاں اس وقت 25 مریض موجود ہیں جس میں سے 1 کو شفٹ کیا ہے سو وی ہیو دوز پیشنٹس دیئر اس کو بطور فیلڈ ہاسپٹل ہم استعمال کریں گے اور فیلڈ ہاسپٹلز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس آیا 10 نئے فیلڈ ہاسپٹلز ڈیولپ ہو چکے ہیں پورے پنجاب کے اندر جی یہ جو تمام ڈیٹیلز آپ نے دی ہیں اس کے اندر تمام کورونا سے ریلیٹڈ فگرز دی گئی ہیں نیشنل ہاسپٹل میں اس وقت کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس کتنی ہیں ایک تو وہ بتا دیں اور مستقبل ٹیسٹنگ کٹس اور مستقبل قریب میں تو آؤٹ ڈورز پنجاب میں کھولنے کا آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں ہاں جی بالکل رکھتے ہیں آپ فکر ہی نہ کریں یہ جی کٹس دے دیں بتا دیں یہ اویلیبل کٹ ہے 5000 آتا ہے اچھا جی اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل کٹس اویلیبل ہیں وہ ہے جو سوابز اویلیبل ہیں وہ 340 ہیں اور جو کٹس اویلیبل ہیں وہ 2082 ہیں نہیں آپ ملتان دی تسی پوچھ رہے ہو پنجاب سے ساڑھے کول کیپیسٹی ان 50,000 ٹیسٹ دی ہوگی تسی بالکل فکر نہ کرو یہ ابھی نئی ابھی ایشو کی ہے یہ ہمارے آئے ہیں کتنے 5000 ابھی یہ تشریف لائے ہیں میرے ایڈیشنل سیکریٹری ساتھ لے کے آئے ہیں 5000 کٹس اچھا جی وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سیکٹری ہیلتھ کو اپنے آفس سے نکلنا چاہیے ان کی جو گفتگو تھی ہاں جی اگر ان کو بریف بھی تو ڈی سی صاحب نے کیا ہوگا نا نہیں انہوں نے نہیں کیا اور بھی بہت سارے بریفنگ والے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے اسٹیج 2 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نا آپ کو اچھا ایک سیکنڈ بیٹا میں 1 سیکنڈ میں بتا دوں دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ انہوں نے کہا یہ بھی بات میں کریکشن کر لوں انہوں نے کہا سیکٹریز نکلیں اور آئیں 2 دفعہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے سیکٹری عثمان صاحب 2 دفعہ ملتان آ چکے ہیں جب سے کرونا کا پرابلم شروع ہوا ہے اور 1 دفعہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے سیکرٹری نبیل صاحب آ چکے ہیں جتنی دفعہ ہمیں وزیر خارجہ صاحب کہیں گے اتنی دفعہ ہم آ جائیں گے میں آپ کو پتہ ہے کہ میری آپ کی کوئی پہلی ملاقات تو ہے نہیں اتنے عرصے کے اندر 1.5 سال کے اندر میرا خیال ہے کہ پہلے تو کسی منسٹر نے ملاقات نہیں کی تھی جنہیں میں تو مل چکی ہے ٹھیک ہے جی وزیر خارجہ ہی آپ سے ریکویسٹ کریں تو آپ تشریف لائیں گی ورنہ ملتان کے شہریوں کا کوئی حق نہیں ہے میرے خیال ہے کہ آپ خود تشریف لائیں جی میں وزیر خارجہ سے ہی ہم کہیں کہ آپ سے ریکویسٹ نہیں میرا خیال ہے یہ بات آپ کی کہنے بھی ٹھیک نہیں بنتی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کا خیال 1 سیکنڈ 1 منٹ کہیں گے تو آپ آئیں گی نہیں آپ دیکھیں نا ڈونٹ مس کوٹ می میں نے آپ سے یہ کہا یہ پہلی دفعہ میں آپ کے پاس نہیں آئی میں آپ کے پاس 5 دفعہ آ چکی ہوں میں نے کہا وزیر خارجہ صاحب جتنی دفعہ کہیں گے جس کو کہیں گے وہ آ جائیں گے وہ ہمارے سینئر ہمارے سینئر ہیں پارٹی کے اگر ان کو کوئی شکایت ہوگی تو ہم 10 دفعہ آئیں گے پر یہ کوئی میں پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی نا اور بغیر کسی کے کہنے یہ سلسلہ کب تک چلے گا اچھا خوف زدہ 1 سیکنڈ ایک اہم سوال جو پوچھ رہے ہیں میرے بھائی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ خوف زدہ دیکھیں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ اگر ہم اپنی ساری فگرز جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کیے ہیں ہمارا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1.8 to 1.9 ہے کوئی تقریباً اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی آپ خود بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں روزانہ آ رہا ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کی سپریڈ ہو کے اگر 9,000 بھی ہوگی 22 کروڑ کی آبادی میں سے اس وقت ہمارے خطے کے اندر جس میں انڈیا بھی شامل ہے پاکستان سب سے زیادہ ٹیسٹ پر ملین کر رہا ہے
ہم 455 ٹیسٹ پر ملین کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا جو 200 اور 289 ٹیسٹ کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش جو تقریباً 200 بلکہ ان کا 180 کے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو سری لنکا جو ان کا بھی کوئی تقریباً 200 کے لگ بھگ ہے. ہم سب سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب تک جس طرح آپ کو بتایا ہے ظفر مرزا صاحب نے ہمارے ٹیسٹوں کی تعداد اگر ہم نے پنجاب کے اندر ہی 56 اور 57 ہزار ٹیسٹ کر لیے تو باقی ضلعوں ملا کے تقریباً لاکھ سے زیادہ ہو گئے ٹیسٹ. ٹیسٹوں کی تعداد ہم نے ہر حال پہ بڑھانی ہے. بڑھانی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا سپریڈ دیکھنا ہے. خوف جو ہے نا اس کو اب ختم کرنے کا ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ فگرز آپ کے سامنے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے یا بہت مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں. ان میں سے 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں اور جن کو کوئی مزید علاج کی ضرورت پڑتی ہے. ان 10% میں سے 2% ایسے ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں اور اب تک جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں پنجاب کے اندر ان ڈیتھس کی باقاعدہ انالیسس کی گئی ہے. 90% ڈیتھس وہ ہیں جن میں یا تو کوموربیڈیٹیز تھیں. کوموربیڈیٹیز کے مطلب ہے کہ وہ آلریڈی کسی بیماری میں مبتلا تھے. جیسے کہ ملتان کے 5 ڈیتھس جو ہیں جو مجھے انہوں نے بتایا ہے 2 پیشنٹس ٹرمینل کینسر کے پیشنٹس تھے. ایک پیشنٹ کو SLE تھا. ایک پیشنٹ کرونک رینل فیلئر کے تھے. اس طرح جو یہ پیشنٹس ہیں وہ مریض ہیں جن پہ اگر فلو کا وائرس بھی لگے نا اگر فلو کا وائرس بھی لگے وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ وائرس کی جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ اس کی جلدی پھیلاؤ ہے. ٹرانسمیشن اس کی بڑی فاسٹ ہے. ایک سیکنڈ اب میں صرف آپ کو بات بتاؤں کیونکہ ٹرانسمیشن اس کی زیادہ فاسٹ ہے. اب اگر 10,000 کی جگہ لاکھ بندہ پاکستان میں انفیکٹ ہو جائے میں کوٹ کر رہی ہوں صاحب اس کا مطلب ہے لاکھ بندے میں سے 90,000 تو ٹھیک رہیں گے لیکن 10,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو سمٹمز آ جائیں گے اور 10,000 میں سے تقریباً 2,000 ایسے ہوں گے جن کو مزید نگہداشت کی ضرورت پڑے گی. تو یہ پھر ایک ایسا نمبر بن جائے گا جو ہمارے لیے اپنے اسپتالوں کے محدود وسائل کے ساتھ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. ابھی پنجاب کے اندر ہم نے فیسلٹیز مریضوں کے لیے 4,000 پیشنٹس کی اکاموڈیشن سے بھی زیادہ کر دی ہے. اس وقت 4,000 پلس پہ ہمارے پاس کوارنٹین 28,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے 28,000 لوگوں کے لیے کوارنٹین ہے. یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اگر اپنی حفاظتی تدابیریں اختیار رکھیں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں 60 سال سے زیادہ بندے کو گھروں نہیں نکلنے دیں. 60 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو گھر سے مت نکلنے دیں. اس کو ماسک پہنائیں اس کو گھر میں رکھیں اس کا خیال رکھیں. وہ بزرگ ہے میرے جیسے بندے تو بالکل ہی نہیں نکلنا چاہیے لیکن میں نکل رہی ہوں ٹھیک ہے میری مجبوری ہے ٹھیک ہے. نمبر 2 ماسک ضرور پہنیے. ماسک سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور آپ اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. 2 باتیں بار بار ہاتھ ضرور دھوئیے سوشل ڈسٹنسنگ کریں. انشاءاللہ پاکستان. This half-hourly clock is brought to you by and کو بہتر ڈس انفیکٹ کر کے انفیکشس بیماریوں کو پھیلنے سے روکتا ہے. ریلائنس سینیٹائزر. گھر پہ رہنا صرف اہم ہی نہیں ایک اشد ضرورت ہے. اس مشکل وقت میں اپنے پیاروں سے محفوظ فاصلہ اختیار کریں اور ٹیلی نار سے رابطہ برقرار رکھیں کیونکہ آپ کو ملیں فری واٹس ایپ کالز اور میسیجز. ہمیشہ کی طرح اس مشکل وقت میں بھی ہر پاکستانی اور ٹیلی نار ساتھ ہیں. ریلائنس سینیٹائزر WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہاتھوں کو الکوہل بیس لکوڈ ہینڈ سینیٹائزر سے ڈس انفیکٹ کریں کیونکہ لکوڈ سینیٹائزر جیل کے مقابلے میں ہاتھوں کو بہتر ڈس انفیکٹ کر کے انفیکشس بیماریوں کو پھیلنے سے روکتا ہے. ریلائنس سینیٹائزر. پورے پنجاب کو یہ میڈیکل آفیسرز دیے گئے ہیں. پورے پنجاب کو یہ نرسز ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں. ہمارے پاس جب 279 نئے وینٹیلیٹرز آئے جتنا باقی ٹیچنگ ہاسپٹل کو ملا اتنا ہی نشتر کو ملا. اس وقت پنجاب کے اندر اگر واحد ایک ٹرشری کیئر کا نیا ہسپتال بن رہا ہے تو وہ نشتر 2 کنسٹرکٹ ہو رہا ہے جو 11 ارب
یعنی ہمارے آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور اب مزید کنسٹرکشن، تو میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے، کارڈیالوجی کا نیا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے ادھر. آج میں اس کے بعد رحیم یار خان جا رہی ہوں. کسی طریقے سے لاہور میں بیٹھ کے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم لاہور میں بیٹھ کے اور ملتان کی طرف دھیان نہیں ہے، تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہیلتھ بجٹ کا 35% of the development budget has been given towards the south. اچھا میڈم، اچھا میڈم، سوالوں کی فہرست تھوڑی لمبی ہے. ایک تو شاہ صاحب کا شکریہ، انہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی اور آپ آ گئے. اچھا دوسرا سوالوں کی فہرست، کتنی غلط آپ بات کر رہے ہیں. جیسے پہلے آپ کی اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے نا. کووڈ-19 کے دوران آپ پہلی دفعہ آئی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی لمبی فہرست ہے. پہلے تو آپ نشتر سے ہو کر آئی ہیں. آپ سپتمبر 2018 میں جب نشتر آئی تھی تب آپ نے کہا تھا میڈیا کے لیے ایک الگ کمرہ بنا ہوا ہوگا اور وہاں سے بریفنگ دی جائے گی. ابھی تک آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی ایسا کمرہ تھا؟ آپ نے میں نے تو آج کہا کہ میڈیا کے لیے سوالات سن لیجیے پلیز. 457 کوارنٹین کے اندر اچانک پرائمری اینڈ سیکنڈری نے فگرز دیے، 457 ہو گئی ہے یہ فگر. ملتان سے وہ فگر ہمیں نہیں دی گئی. 2 دن تک ہم پوچھتے رہے. وہ جو مکسنگ ہوئی لوگوں کی، وہ کیسے ہوئی، اس پر کوئی تحقیقات ہوئی. اور جو کرونا کیئر کاؤنٹر نشتر میں بنایا گیا، آپ نے خود ابھی یہاں پہ فرمایا کہ اے سمپٹومیٹک ہیں زیادہ تر پیشنٹ. تو کرونا کیئر کاؤنٹر پر جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کیا آپ باہر گئے، کیا آپ میں کھانسی ہے. جب اس سے سمٹمز پوچھیں گے، سمٹمز ہوں گے نہیں تو آپ ٹیسٹنگ کیسے کریں گے؟ تبھی آپ کو بتایا نا کہ سب سے دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے. فوکل پرسن کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ایک بندہ سوال کرے گا. آپ بتائیے جی. پہلے اگر وہ انہوں نے بہت لمبی فہرست سوالوں کی کر دی نا، آپ بتائیے. ہاں جی بتائیے. لیفٹ رائٹ بیٹھے ہیں، بالکل فرق یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یا شاہ محمود صاحب بیٹھے تھے، لیفٹ رائٹ یہی راشد صاحب بیٹھے تھے اور فائز صاحب بیٹھے تھے. کیا انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ شاہ صاحب کو فگر ان کے درست کرتے اور بتاتے کہ یہ صورتحال ایسی نہیں چینج ہے، لیکن انہوں نے بتایا اس وقت انہوں نے اتنی جو ہے پریس کانفرنس کی اور آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. دوسرے نمبر پہ میڈم، پی ایم اے ینگ ڈاکٹرز آپ کے فرنٹ لائن سولجر ہیں، وہ آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ بڑے ہائی مورل گراؤنڈس کی باتیں کرتی تھیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تھی. پنجاب میں شیڈو منسٹر کام کر رہی تھی. تو کیا آپ کی سمجھتی جب آپ کے فرنٹ گروپ جو سولجرز ہیں وہ آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، آپ پر سیاست کا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو بیک فٹ چلی جاتی ہے ریزائن دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہوتا ہے وہ میں اپنے ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو ہی کروں گی نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے تو میں وائی ڈی کو کہوں کہ تم پی پی سنبھالو اور پی پی بانٹو. نمبر 1, they are employees of the government working in a hospital which is being looked after by the vice chancellor and the principal and the medical superintendents. جو ایک حکومت کا طریقہ ہوتا ہے، آپ سامان جو ہیں وہ ہسپتال کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو دیتے ہیں. آپ کے سامنے ساری یہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. ان میں اسی لیے آپ کو لکھا ہوا دیا ہے کہ اگر کوئی شک و شبہ کی بات ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا، ورنہ تو شاید کوئی لکھی ہوئی چیز ہی نہ دیتے ہم آپ کو. اور جہاں تک ایک سیکنڈ، جہاں تک ہے ایک سیکنڈ فوکل پرسن کی ان سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے سنڈیکیٹ اپروو کر چکی ہے. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے، تنخواہیں ڈاکٹروں کی بڑھائی گئیں. پہلی دفعہ یہ تو ہمارے جو جنرل صاحب ہیں who's looking after the public service commission، انہوں نے کہا جی we broke all records of 70 years of employment of doctors through public service commission. ڈاکٹر سے تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں ہمارے وقت میں. نمبر 3، جتنی پروموشنز ہونی تھیں پروموشنز ہوئیں. یہ بیٹھے ہوئے فیکلٹی کے لوگ، جتنے فیکلٹی کے لوگ ہم امپلائی کر سکتے تھے ہم نے فیکلٹی کے لوگ امپلائی کیے. ہم نے ان کی پوری کوشش، حد الوسع کوشش کی کہ ان کی سارے شکایتیں دور کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان ساری شکایتیں دور کرنے کے باوجود بھی وہ اس وقت جو ایک بہت بڑی آزمائش کا ٹائم ہے اس پاکستان کے اوپر، آپ اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں اور آ کے آپ کام کرنا بند کر دیں تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے.
آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے بھی کام کرنا بند. یہ کون سا ٹائم ہے کہ آپ اس وقت پاکستان جو ہے ایک اتنے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے اور اچھا یہ آپ کو میرا خیال ہے یہ جو دیا ہے یہ اس میں میرا خیال ہے جی پنجاب کے مسئلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب از ورکنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دیز آر دا ورڈز آف ملتان میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا کو بریفنگ دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب کراچی میں خرم شیر زمان بھی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یاسمین راشد نے جو گفتگو کی وہ آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا کے 47 مریض ہیں. 2 دن پہلے شاہ محشی نے اپنے تحفظات رکھے تھے. میں شاہ محمود قریشی کو تسلی دی میں نے اور خود جا کر اسپتال دیکھا. طیب اردمان اسپتال کو ملتان ڈی جی خان کے لیے مخصوص کر رکھا تھا.